السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی الیاس بھٹی فرام اسلام آباد کراچی کمپنی، آپ کا سوال ہے حج بیت اللہ کے حوالے سے۔ تو جی میرے پیارے بھائی، حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے۔ بیت اللہ کا حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، اور یہ 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حج کی لغوی تعریف، حج کے لغوی معنی ارادہ کرنا ہے، اور حج کا شرعی مفہوم اسلام کے 5ویں رکن کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کے قصد کرنے کو حج کہتے ہیں۔ حج بیت اللہ کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد حج کی فرضیت کے حوالے سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو کعبے تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ آل عمران آیت نمبر 97۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، گواہی دینا، شہادت دینا۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر 4 بیت اللہ کا حج کرنا، اور نمبر 5 رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، ان میں سے ایک عظیم رکن بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا حج کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1337۔ زندگی میں ایک مرتبہ ایک مسلمان پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو کہ اس کی طاقت رکھتا ہے۔ ارکان اسلام میں سے حج ایک ایسا رکن ہے جو کہ مسلمان مرد و عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض ہے، اور اسی طرح کچھ اور دیگر روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان تندرست ہو اور اسے طاقت ہو، رزق کی فراوانی بھی ہو، تو وسعت اور صحت مندی ان دونوں چیزوں کے حصول پر ہر 5 سال بعد اسے پوری کوشش کرنی چاہیے بیت اللہ کی زیارت کے لیے ضرور حاضر ہو۔ جو شخص اس کے باوجود حاضری نہیں دیتا بیت اللہ کو، اسے بد نصیب قرار دیا گیا ہے۔ صحیح الترغیب و ترہیب 1166۔ حج کی اہمیت اس بات سے روشن اور واضح ہو جاتی ہے کہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس کی فرضیت کو بیان کیا اور ایک بڑی سورت کا نام سورۃ الحج رکھا۔ حج کی فرضیت کے حوالے سے اور حج کی اہمیت کے حوالے سے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ شہروں میں اپنے اپنے عمال کو بھیجوں، وہ جا کر جائزہ لیں اور ہر اس شخص پر جو طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا جزیہ مقرر کر دیا جائے، کیونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ حج کرنا مسلمان پر فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں۔ اسی طرح
جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، جو شخص وسعت اور پرامن راستے استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اور مر جاتا ہے تو برابر ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، اور اگر استطاعت کے ہوتے ہوئے فرمایا کہ حج نہ کیا، اگر استطاعت کے ہوتے ہوئے حج نہ کیا ہو تو مجھے حج کرنا یہ 6 یا 7 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی وغیرہ۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ پیچھے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج یعنی بیت اللہ آنے کے لیے حج کرنا یہ فرض ہے، اور جو اس کی طاقت رکھے اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو طاقت رکھتا ہو۔ پھر فرمایا جس نے کفر کیا، تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج میں سستی کرنا نہ کرنا یہ کفر ہے۔ تو مسلمان مرد عورت پر، عاقل بالغ صاحب استطاعت پر حج کا زندگی میں ایک بار کرنا فرض ہے۔ استطاعت کیا چیز ہے؟ استطاعت سے مراد راستے کا سامان، یعنی آپ کو آنے جانے کے اخراجات، سواری کرایہ، کھانے پینے کی سہولت ہے اور سواری کا انتظام ہے، تو یہ ہے استطاعت۔ المستدرک للامام حاکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار ہمیں بار بار زیادہ سے زیادہ حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے، عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ڈھیروں ڈھیر انگنت لاتعداد مرتبہ اپنے گھر بیت اللہ کی زیارتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔